یہ بات یاد رکھو، اگر کوئی غزہ کے معصوموں کو مرتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اگر کوئی انسانیت کے قتل پر جشن منا رہا ہے، تو وہ خود سب سے بڑا حیوان ہے۔ یہاں کوئی ہندو، مسلمان یا کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف انسانیت اور حیوانیت کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ کیا یہ دنیا واقعی اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ انسانیت کے معنی بدل گئے ہیں؟ کیا آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا معصوم خون بھی کسی کے دل کو نہیں پگھلا سکتا؟ سعودی عرب میں عید کا دن ہے، خوشیوں کا وقت ہے، لیکن غزہ میں یہ دن مزید تباہی اور خون ریزی لے کر آیا ہے۔ وہاں چاند رات کو ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دفنا رہی تھی، بے ضمیر دنیا کو دکھا رہی تھی کہ ان کے گھروں میں خوشیاں کیسے ممکن ہیں۔ یہ ماں جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو گود میں لیے پوری امت کو جھنجھوڑ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ کوئی ہے جو انسانیت کی بات کرے، کوئی ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ ادھر ایک طرف معصوم بچے بھوک سے ڈھال ہیں، ان کے جسم کمزور ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف دنیا عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہی برادری ہے؟ کیا یہی انسانیت ہے؟ یہ ظالم جو دوسروں کے گھروں پر قبضہ کر کے ان کی بربادی کا جشن منائے، کیا یہ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ ان کے ظلم کی کوئی حد ہے؟ عدالتیں خاموش، عالمی ادارے خاموش، سب دیکھ رہے ہیں مگر کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ آخر باری آپ کی بھی لگنی ہے۔ کیسے عید منائیں گے غزہ اور فلسطین کے لوگ؟ غزہ میں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہیں ان کے لیے کھانا بنانے والے ہاتھوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جن کے ہاتھوں میں مرہم ہونا چاہیے تھا، انہیں بھی خون میں نہلا دیا گیا۔ اسرائیل گورنمنٹ نے یہ خود ہی ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کے اندر جو حملے کیے ہیں، امبلس کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، ان کو تباہ کیا ہے۔ اور اب تک جب سے جنگ غزہ کے اندر ہوئی ہے، اب تک 26 کچن کمیونٹی اور 37 میڈیکل سنٹر کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ اور یہ دنیا جو آزادی اظہار کا دعویٰ کرتی ہے، وہی دنیا فلسطین کے حق میں بولنے والوں کی زبانیں بند کر رہی ہے، ان کے روزگار چھین رہی ہے۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ امریکہ کے اندر جب ایک خاتون نے، لیڈی ڈاکٹر نے سوشل میڈیا پر فلسطین کے حق میں پوسٹ کی تو اسے اس کی نوکری سے ہی نکال دیا گیا۔ ایون اب تو اسے ملک سے باہر نکالنے کی باتیں بھی ہو رہی۔ کیسے اس غزہ کے اندر عید ہو سکتی ہے جو ظالم ان کے گھروں پر قبضہ کر کے، ان کو برباد کر کے، انہی کے ٹوٹے پھوٹے گھروں کی عمارتوں کے اوپر کھڑے ہو کر گانے گا رہے ہو، ایک کھڑکی میں کھڑے ہو کر ٹوٹے پھوٹے گھروں کا نظارہ دیکھ رہے ہو؟ ذرا اسے دیکھیے، ویسٹ بینک کو پوری طرح سے برباد کرنے کے بعد ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ کے نظارے کو دیکھتے ہوئے ایک اسرائیلی فوجی گانا گا رہا ہے۔ ادھر فلسطین کے ویسٹ بینک میں جہاں اسرائیلی فوج نے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے، ایک اسرائیلی فوجی انہی اجڑے گھروں میں کھڑکی پر کھڑا ہو کر گانا گا رہا ہے۔ یہ انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ نہیں تو اور کیا ہے؟ לך אלי תסוכתי בך חזקי באהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי۔ غزہ کے اندر پیٹ کے اندر ہی بچے کا ختم ہو جانا 30% بڑھ چکا ہے۔ غزہ میں جنگ صرف گھروں کو تباہ نہیں کر رہی، یہ زندگیاں بھی نگل رہی ہے۔ حمل کے دوران غذائی قلت اور بمباری کے خوف کی صورتحال کو اتنا سنگین کر دیا گیا ہے کہ غزہ میں 30% سے زیادہ بچے پیٹ میں ہی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ وہ معصوم جو اس دنیا میں سانس بھی نہ لے سکے، وہ جو اپنی ماؤں کی گود میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ کیا یہ عید ہے؟ کیا یہ وہ خوشی ہے جو دنیا منا رہی ہے؟ کچھ تو شرم کرو عرب کے درندوں، کچھ تو شرم کرو۔ کیسے تم عید منا سکتے ہو جب تمہارے ہی عربی بھائی، تمہارے ہی فلسطینی اور غزہ کے عربی بھائی کو کاٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو؟ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف سیاست کی نہیں ہے، یہ جنگ انسانیت اور حیوانیت کے درمیان ہے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ کیا تم ان مظلوموں کے فریاد سنو گے؟ کیا تم ان کے لیے آواز اٹھاؤ گے، یا تم بھی خاموش تماشائی بن کر انسانیت کے جنازے میں شامل ہو جاؤ گے؟ اللہ حافظ۔